पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $8 बिलियन के 13 मुआहदे तय पा गए। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वुज़रा ने दस्तखत करके मुफाहमती दस्तावेजात एक दूसरे के हवाले किए। दाखिली और खारजी अमूर, फ़ज़ाई खिदमात, IT, डेवलपमेंट, दिफा, तिजारत और बरी अमूर समेत मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान मुआहदे के दस्तावेजात का तबादला किया गया। हमारे इंतहाई बरादर और इंतहाई दोस्त मुल्क ईरान के सदर पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और मैं पाकिस्तान के अवाम की तरफ से अपनी हुकूमत की तरफ ईरान और पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। इसराइल ने बिला जवाब ईरान के खिलाफ जारियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर की मौजूदगी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले, हमारे ताल्लुकात तारीखी मिसाली हैं। पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ था और साथ रहेगा। بار دیگر ضرورت اجماع منطقه‌ای و جهانی علیه اقدامات قانون شکنانه رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. دو کشور از نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا با اجتناب از استانداردهای دوگانه نقش فعالی در جلوگیری از تجاوز به خاک کشورهای عضو، گسترش دامنه جنگ، تعرض به حاکمیت کشورها و کشتار مردم غیر نظامی رو برآورد. اسرائیلی توحیت پر پاکستان کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ ایرانی صدر پرعزم ڈاکٹر مسعود پزشکیان بولے، عصر حاصل میں اتحاد مسلمہ کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل نے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی، سلامتی کونسل کو نوٹس دینے کا کہہ دیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورے کا پاکستان کا دوسرا روز۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاک افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ استقبال کے موقع پر وزیر اعظم، وفاقی وزیر اور وزرائے مملکت موجود۔ معزز مہمانوں کو اپنی کابینہ کا تعارف کروایا۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر امن پر حملہ۔ بنو میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت، شہید ہونے والوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بی جے پی نے بھارتی الیکشن سسٹم کی دھجیاں اڑا دیں۔ چوری شدہ الیکشن کی پیداوار اور مودی سے اچھے کی امید نہیں۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ پاکستان کے معاشرے شاریہ پھر بلندی کی طرف گامزن، تاجر برادری میں خوشی کی لہر۔ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ کمپنی کا امریکی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ پاکستان کے وسیع تیل ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا۔ پاکستانی مصنوعات امریکی منڈیوں میں بیچی جا سکیں گی۔ نیلم ویلی میں مارکا ہیکا اور جشن آزادی 2025 کی تقریب کا شاندار آغاز۔ کھیل میں تقریبات کا آغاز، اعلیٰ عسکری سول حکام اور عوام کا جمع غفیر شریک۔ مختلف کھیلوں کے مقابلے، نوجوانوں کی بھرپور شرکت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے سلسلے کی پیش گوئی۔ لاہور میں تیز بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری اور ہواؤں نے موسم تبدیل کر دیا۔ پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ مانسون کے چھٹے اسپیل نے موجود سیلابی صورتحال کو مزید سنگین بنانے کا نرم مچا دیا۔
ہارون آباد میں نہر میں شگاف پڑنے سے فورٹ عباس روڈ زیر آب. صوبائی وزیر ملک سعید احمد برد کا نوٹس. SI ہائی وے سرکل بہاول نگر سے رپورٹ طلب کر لی. شگاف پور کرنے کے لیے محکمہ حال سے تعاون کرنے اور شاہراہ پر بڑی گاڑیوں کو گزرنے کا داخلہ عارضی طور پر بند کرنے کی ہدایت. سیالکوٹ میں موبائل چوری کا شبہ 62 ملزمان نے اپنی عدالت لگا لی. شہری پر بہیمانہ تشدد کیا. تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو DPO فیصل شہزاد کا نوٹس. تشدد میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار. دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری جا رہی ہیں. اور غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم نہ رک سکے. امداد کے منتظر مزید 62 فلسطینی شہید. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے چونکا دینے والے انکشاف. جنگ کے دوران اب تک 1373 سے زائد فلسطینی بھوک سے نڈال ہو کر شہید ہو گئے. رہائشیوں کا حوصلہ جواب دینے لگا. مسیحوں کی منتظر